میرے مرشد کے نظر کرم سے آپ اکٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو آپ کی شان بتانا چاہتا ہوں، آپ کی عظمت بتانا چاہتا ہوں، آپ کے نصیب بتانا چاہتا ہوں۔ خدا نے کس مقام پر آپ کو فائز کیا ہے، خدا نے کون سی کرنوازیاں کی ہیں، اللہ نے کتنا بڑا آپ پہ احسان کیا ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں لوگوں کو روزہ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں، جو حج کرتے ہیں لوگوں کو حج کی دعوت دیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں، جو بڑوں کا ادب کرتے ہیں، دوسروں کو ادب کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، جو چھوٹوں سے شفقت کرتے ہیں اور دوسروں کو شفقت کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، جو اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، دوسروں کو حقوق ادا کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، جو اپنی بیویوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، دوسروں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں، اپنے بچوں کو ادب سکھاتے ہیں، اللہ کی راہ دکھاتے ہیں اور اپنے گھر سے نکل کر دوسروں کو یہ تعلیم دیتے ہیں۔ میرے مرشد کی نگاہ سے آپ کو اللہ نے اس جماعت میں داخل کر دیا۔ خود تو نماز پڑھیں، اوروں کو دعوت دیں، خود تو روزے رکھیں، اوروں کو روزوں کی دعوت دیں، آپ خود تو زکوٰۃ دیں، لوگوں کو زکوٰۃ دینے کی دعوت دیں، خود تو نیکی کریں، دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں، خود گناہوں سے بچیں، دوسروں سے گناہ کو روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے آپ کو اس جماعت میں داخل کیا ہے، اور خدا کی قسم اللہ نے دنیا میں ہمیں اسی لیے بھیجا، جو تخلیق کا مقصد تھا اس پر میرے مرشد کی نگاہ کرم سے اللہ نے آپ کو لگا دیا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اس کو بھی دور کر لو۔ کیوں دور کر لو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل ذاکر، یہ جتنا میں نے کام بتایا نا یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ سب اللہ کی یاد ہے۔ جتنے اہل ذکر، اللہ کو ذکر کرنے والے، نیکی کی تعلیم دینے والے، گناہ سے بچنے والے، لوگوں کو بلانے بچانے والے، یہ جتنے اللہ کے ذاکر بندے ہیں، ان کی عظمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ روز قیامت اہل ذکر کو کوئی غم نہ ہوگا۔ نبی پاک کا فرمان ہے، جو اہل ذکر ہیں روز محشر ان کو کوئی غم نہ ہوگا، لیکن ایک غم ان کو بھی پریشان کرے گا۔ پہلے نفی اہل ذکر کو کوئی غم نہیں ہوگا، پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک غم ان کو بھی کھائے گا، ایک غم ان کو بھی پریشان کرے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، وہ غم کیا ہوگا؟ میرے محبوب پاک نے فرمایا وہ گھڑیاں جو انہوں نے اللہ کے ذکر میں غفلت میں گزاری ہوں گی، وہ غم ان کو کھائے گا۔ اس غم پریشانی سے وہ کہیں گے یا اللہ کیا بہتر ہوتا وہ گھڑیاں جو اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزری، اس وقت بھی تیرے دین کی ہم تبلیغ کر رہے ہوتے، لوگوں کو اللہ پر بلا رہے ہوتے، ہم خود اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے، ہم خود تو نماز پڑھتے، لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہے ہوتے، اس چیز کا غم روز محشر ان کو کھائے گا۔ اسی لیے سب فقراء سے میری عرض، اپنی زندگی اس میں لگا دو۔ خدا کی قسم یہ بہت بڑا کام، اگر ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا، مرنے کے بعد جب اللہ کے پاس جائیں گے اور رب کے خزانوں میں یہ ثواب جب اللہ اس کا بدلہ لوٹائے گا، اس وقت پتہ چلے گا یا اللہ زندگی تو بہت تھی، کئی سال دنیا میں رہا، یا اللہ یہ کام کر تو رہا تھا اور کاموں میں ہی لگ کے اپنی زندگی کو برباد کیا، کیا بہتر ہوتا میں اپنی زندگی ان کاموں میں گزارتا
یہ بہت خوش نصیب ہوں گے۔ کیا رتبہ ملے؟ میں اپنی بات نہیں کرتا، میرے محبوب پاک نے جو کہا ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ جو اللہ نے اپنے بندوں کو بشارتیں دی ہیں وہ آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ اس گروہ کے لوگ جب قبروں میں پہنچیں گے، قبر حد نگاہ تک پھیل جائے گی، ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا سو جا، جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ دلہن سوتی نہیں ہے، اپنے محبوب کا انتظار کرتی ہے۔ یہ اللہ کے بندے جنہوں نے اللہ کے دین پہ عمل کیا، یہ دین متین آگے پھیلایا، انہیں کہا جائے گا سو جا، جس طرح پہلے رات کی دلہن سوتی ہے۔ وہ اس جنت کی ہواؤں میں اپنے محبوب کا انتظار کرتے 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 قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا۔ اللہ کا پاک کلام ہے، یہ قبروں سے اس طرح نکلیں گے جس طرح کھمبیاں زمین سے ایسے پھوٹتی باہر نکل۔ پھر حشر کے میدان میں جب قبر سے نکلیں گے اپنے کپڑوں کو جھاڑیں گے، جھاڑ کے کھڑے ہو جائیں۔ میں تیرا مقدر عرض کر رہا ہوں، میری بہن، میری بیٹی، میرے بھائی، میرے بیٹے، تیرا مقدر اللہ نے کس مقام پہ لا کے آپ کو کھڑا کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قبریں پھٹے گی، یہ اللہ اللہ کرنے والے، اللہ اللہ کرانے والے، نمازوں کو ادا کرنے والے، نماز کی دعوت دینے والے، شرم و حیا پر عمل کرنے والے، بے حیائی کو مٹانے والے، یہ جب قبروں سے کپڑے جھاڑتے ہوئے نکلیں گے، قبر پر پہلے ہی اللہ کے ملائکہ کھڑے ہوں گے، اس کو سلوٹ ماریں گے، ان کو سلامیاں دیں گے۔ وہ وقت آئے جب ملائکہ آپ کو سلامیاں دیں، وجہ یہ تیرا یہی کام ہے جس کو تو نے اپنے دل میں جگہ دی ہے۔ خدا کی قسم آج اس کام کو تو دل میں جگہ دے، اللہ تجھے کس مقام پر کھڑے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر ایک فرشتہ آگے ہوگا، ایک دائیں ہوگا، ایک پیچھے ہوگا، ایک اللہ کا فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ چلے گا، اس کو سلام دیتا ہوا چلے گا، چل اللہ کے ذاکر، اللہ کے نیک بندے، میں تجھے جنت کا دروازہ کھول کر جنت میں داخل کرا کے آؤں۔ یہ ملائکہ اس کے ساتھ جائیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے۔